ویلکم بیک ہے پاکستان کے ٹاک شوز یا وہ پروگرام جو پاکستان کے نیوز چینل پہ 7 سے رات کو 12 بجے تک چلتے ہیں. لوگوں کی ان میں بہت دلچسپی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے سیاسی شعور میں، سیاسی پختگی میں ان ٹاک شوز کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے یا ان کی معلومات اور آگاہی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، لیکن بعض شوز کے اندر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ نامناسب اور ہر لحاظ سے کنڈیمیبل چیزیں ہوتی ہیں. اس میں گفتگو کا انداز بھی، اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی، اور کئی موقع پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ شاید کوئی بھی مہذب خاندان، مہذب شخص کسی دوسرے آدمی کے سامنے نہیں کر سکتا. اسی قسم کے پروگرام کی ایک جھلک ہم آپ کو دخاتے ہیں. یہ فضول مطلب غلط بات کر رہے ہیں. اگر وہ سستا خرید لیتی تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں، وہ سستا پھر ان کو گفٹ کر جاتا ہوگا. کئی چاہنے والے ہیں. خدا کا خوف کرے، کس لیول پہ آپ لوگ یہ ڈائیلاگ لے آئے؟ وہی پلیز اسپیک. جی بولیے. کی نامینیشن میں تو یہاں پہ اہل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس قسم کی گندی گفتگو کر سکتی ہوں جیسی میڈم کر رہی ہیں، جو یہ ایف جے کے زمانے سے کرتی آ رہی ہیں اور آج تک کر رہی ہیں. سوال یہ کرنے کہ آپ نے یہ سیاسی کریئر اپنا کیوں سے شروع کیا تھا؟ میں نے کیوں سے نہیں شروع کیا تھا. مجھے پتا نہیں آپ کا بیک گراؤنڈ. میرا والد تھرو آؤٹ پی ایم آئی اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کم از کم ہیرا منڈی سے نہیں شروع کیا تھا. اتنا مجھے پتا ہے. میرا کیریئر جو ہے میرا کیریئر ایز اے پراسٹیچیوٹ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. میں نے غلطی کی تھی. میری فردوس عاشق کسی اس میرے منہ سننے لگے ہیں کسی کے بیڈ روم کے ذریعے فیملی میں نہیں آئی. کہاں سے آئی ہیں؟ بولی لگا کے دیا، بولی لگا کے بولی پوری نہیں ہوئی ہے، اپنی بولی لگا کے ووٹ دیا. لیکن وہ تو ریفلیکٹ کریں گے جس خاندان سے آئی ہیں وہ اپنے بالکل خاندان کو پتا ہے. 5.5 لاکھ کی آبادی کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میرے خاندان کا پتا تھا. آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو کے بعد سیاستدانوں کے بارے میں عوامی شعور کس لیول پہ پہنچ رہا ہوگا، ان کی سمجھ اور ان کے امیج کے کیا حشر ہوتا ہوگا جب اس قسم کی گفتگو لوگ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھتے ہیں. اس پر آگے بڑھاتے ہیں گفتگو، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے نامور معروف سینئر صحافی اور جیو نیوز کے ممتاز پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ کے ہوسٹ جناب سہیل وڑائچ. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب. ابھی آپ نے بھی میرے ساتھ یہ گفتگو سنی. یہ کوئی ایک خاص موقع نہیں تھا پچھلے 7-8 سال کے دوران یا روزانہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس سے یہ چیز نکال کے پیش کی گئی ہے. یہ ایک بہت ہی عام سا معمول ہو گیا ہے یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں آنا اور ٹاک شو کے ذریعے یہ پھر عوام تک پہنچنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں خود ادارے کا اور ہوسٹ کا کتنا رول ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کی چلیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بعض بار سچویشن ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے؟ میری رائے میں یہ دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات صورتحال کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتی ہے، لیکن ایک ٹرینڈ بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا صحافیانہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہر پروگرام میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ کوئی لڑائی ہو، کوئی مار کٹائی ہو، سخت الفاظ کا تبادلہ ہو. لیکن کامران خان صاحب، اس کا ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ انڈیویجولز یہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے ہماری اوورآل جو میڈیا ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. اور ابھی مجھے ریسنٹلی 2-3 جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. اوورآل جو پاکستانی میڈیا ہے اور جو ٹاک شوز ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی رائے بدل رہی ہے، اور لوگ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ شعور دے رہے ہیں. اور اگر ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی معیار مقرر نہ کیا اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہم نے اخلاقی تقاضوں کو نہ اپنایا، تو یہ جو آزادی کا جن ہم نے بوتل سے باہر نکالا ہوا ہے میڈیا کا، اس پر پبلک سینشور لگ جائے گا اور لوگ خود ہی اس پر پابندی کا مطالبہ نہ کرنے پڑے. سہیل صاحب، کیا آپ کے نزدیک، جیسے آپ نے کہا کہ غیر صحافتی لوگ صحافت کے یہ کام کر رہے ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرض کی بنیادی وجہ یہ غیر صحافتی لوگ اور یہ غیر صحافتی بیک گراؤنڈ والے جو ایڈیٹوریل کنٹرول نہ ہونا یا صحافتی جو اقدار یا جو ایتھکس ہوتے ہیں ان کو فالو نہ کرنا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ غیر صحافیانہ بیک گراؤنڈ کے لوگ اس وقت اس قسم کے شوز رن کر رہے ہیں؟ میں آپ بالکل یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمیں جو بھی لوگ صحافت کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں انہیں کنٹ کے بارے میں بہت سخت تجربے سے گزرنا پڑتا ہے. اگر ان کا ایک لفظ بھی کبھی ایسا ہو تو وہ ایڈٹ ہو جایا کرتا تھا، اس لیے انہیں پتہ ہے کیا بولنا ہے، کتنا کہنا ہے اور کتنا نہیں کہنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے جو غیر صحافی تھے شروع تو انہوں نے روایت کی ہے، لیکن اب کئی صحافی بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں کیونکہ وہ بھی ریٹنگ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک دن تو شاید اس طرح کے پروگراموں سے ریٹنگ بڑھ جاتی ہے یا چند دن بڑھ جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس شخص کے بارے میں اور اس پروگرام کے بارے میں جو ہے لوگوں کی رائے بری ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں ایک یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ لوگوں کو لڑواتا ہے یا اس پروگرام میں اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا اس کے لیے خود احتسابی کا ایک نظام ترتیب دینا ہوگا ہر ادارے نے؟ ظاہر ہے کہ باہر سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. دو طریقے سے میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. ایک تو اداروں کے اندر خود احتسابی نظام ہونا چاہیے. جیو نے کافی اس ایڈیٹوریل کمیٹی ہے، سینسر کمیٹی ہے، باقی اداروں کو بھی یہ بنانا چاہیے. لیکن یہ جو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہونے والے شو ہیں ان میں اکثر یہ کام ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی کچھ اب ڈیلیڈ طریقے سے اس کو کیا جائے تاکہ گالی گلوچ اور اس طرح کی لڑائیاں جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب سہیل وڑائچ، اپنے تجربے کا نچوڑ ہمیں دے رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر ٹاک شوز میں جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے ہر جگہ نہیں، عمومی طور پر، تو عوام ناراض ہیں اور عوام پھر ہو سکتا ہے کہ ان ٹاک شوز کو سینشور کرے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ٹیلی ویژن چینلز کو، ان نیوز چینلز کے پروگراموں کو دیکھنا کم کر دیں. ساری ذمہ داری صرف پروگرامز پر اور پروگرام ہوسٹ پر نہیں ہے، ان لوگوں پر بھی ہے ذمہ داری، اور بہت بھاری ذمہ داری ہے جو ان پروگرامز میں جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان پروگرامز میں جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اسی گفتگو کے ذریعے عوام میں ان کے بارے میں امیج اور ان کا تاثر بنے گا. بہت ضروری